شاہکار اردو کی طرف سے سب دوستوں کی خدمت میں سید وجیح الحسن بخاری کا سلام پہنچے۔ دن تھا 22 اگست 1977 77۔ ممبئی کے ناناوتی ہسپتال کے جنرل وارڈ میں ایک خاتون جگر کی بیماری کے باعث انتقال کر جاتی ہے۔ اس خاتون کا سسرال بھی ہے، میکا بھی ہے، بیٹا بھی ہے، لیکن مرتے وقت اس خاتون کے پاس اپنا تو کیا پرایا بھی کوئی نہیں۔ ہسپتال والے خاتون کی لاش کو وارڈ سے باہر منتقل کر دیتے ہیں۔ بہت دیر تک لاش کو لینے والا کوئی نہیں آتا۔ پھر اس خاتون کا ایک جاننے والا آتا ہے، اس کے ساتھ 5-6 ساتھی ہوتے ہیں، لیکن خاتون کو شمشان گھاٹ پہنچانے کے لیے کوئی ایمبولینس یا گاڑی نہیں ہوتی۔ آخر ایک ٹھیلا یا ریڑھی جس پر لوگ سبزی پھل وغیرہ بیچتے ہیں ہاتھ آتا ہے۔ گنتی کے 9 لوگ خاتون کی لاش کو اس ٹھیلے پر رکھ کر سانتا کروز شمشان گھاٹ پہنچا دیتے ہیں۔ لاوارثوں کی طرح مرنے والی یہ خاتون کوئی عام عورت نہیں، بلکہ اپنی موت سے صرف 10 سال پہلے ریلیز ہونے والی میگا سپر ڈوبر ہٹ فلم ہمراز کی ہیروئن اور اپنے زمانے کی حسین ترین خاتون ومی تھی۔ ومی اس حال کو کیسے پہنچی؟ عروج و زوال کی یہ دل خراش اور غیر معمولی کہانی آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ 1 جنوری 1943 کو جلندھر کے ایک روایتی سکھ گھرانے میں پیدا ہونے والی ومی کا اصل نام ویملش ودھاون تھا۔ ومی کے والدین اسکول ٹیچر، انتہائی قدامت پسند اور سادہ سے لوگ تھے۔ وہ فلموں کا ذکر تو دور، مغربی لباس اور میک اپ کو بھی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ بچپن میں ایک بار ومی نے کھیل میں یا شوق سے کینچی سے اپنے تھوڑے سے بال کاٹ لیے تو ماں نے اسے خوب پیٹا۔ یہ خاندان بعد میں جلندھر سے ممبئی رہائش پذیر ہو گیا۔ ومی نے صوفیہ کالج سے نفسیات کے مضمون میں گریجویشن کی۔ تعلیمی سالوں کے دوران ومی آل انڈیا ریڈیو کے پروگرام میں بھی حصہ لیتی رہی۔ ومی کے اپنے والدین سے تعلقات اس وقت کشیدہ ہو گئے جب اس نے ان کی مرضی کے خلاف اپنی پسند سے کلکتہ کے ایک مارواڑی کاروباری گھرانے کے فرد شیو اگروال سے شادی کر لی، جس سے اس کے 2 بچے، بیٹی شونا اور بیٹا رجنیش پیدا ہوئے۔ دن بڑے اچھے گزر رہے تھے، زندگی بڑی خوبصورت تھی۔ بہترین رہائشی اپارٹمنٹ، جدید فیشن کے مطابق لائف سٹائل، گولف اور بلیئرڈ کھیلنا، بچوں کا دارجلنگ کے بورڈنگ ہاؤس میں تعلیم حاصل کرنا، سپورٹ کار پر لمبی ڈرائیو پر جاتی نظر آنا، یہ سب معمولات تصدیق کرتے تھے کہ ومی ایک خوش قسمت اور مطمئن خاتون ہے۔ اس کا ایک اور معمول شوہر کے ساتھ سوشل پارٹیوں میں شرکت کرنا تھی۔ ایسی ہی ایک پارٹی میں شرکت اس کی زندگی کا بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ بن گئی۔ کلکتہ کے گرینڈ ہوٹل میں ایک عشائیہ کی تقریب تھی، جس میں بہت تھوڑے لوگ موجود تھے، جن میں سے ایک مشہور فلمی میوزک ڈائریکٹر روی بھی تھے۔ گو روی فلموں میں بطور موسیقار کام کرتے تھے، لیکن ان کی اپنی آواز بھی بہت اچھی تھی۔ فلم ایک پھول دو مالی کا گیت قسمت کے کھیل نرالے میرے بھیا اس کی ایک مثال ہے۔ موسیقار روی اس تقریب میں اپنے کچھ پسندیدہ گیت سنا رہے تھے۔ وقفہ میں کسی نے ذکر کیا کہ حاضرین میں موجود ومی بھی بہت اچھا گاتی ہے۔ روی کے اصرار کرنے پر ومی نے اس محفل میں ایک گیت گایا تو روی اس کی آواز سے تو متاثر ہوئے، لیکن اس کی پرسنالٹی اور خوبصورتی سے زیادہ متاثر ہوئے اور اسے کہا کہ وہ فلموں میں کیوں کام نہیں کرتی۔ ومی یہ سن کر ہنس پڑی اور کہا کہ مجھے کون بریک دے گا۔ ومی کا مطلب تھا کہ 2 بچوں کی ماں اور ایک شادی شدہ عورت، اس زمانے میں شادی شدہ ہونا اور خاص کر بچوں کی ماں کا ہونا ہیروئن کے لیے ایک موت ہی سمجھی جاتی تھی، اس کے کیریئر کے لیے، اور لوگ چھپاتے تھے۔ اس پس منظر میں ومی نے کہا کہ مجھے کون بریک دے گا۔ روی نے ومی اور اس کے شوہر کو ممبئی آنے کی دعوت دی، جو کہ اس جوڑے نے قبول کر لی اور چند دنوں کے بعد روی کے پاس ممبئی آ گئے۔ ممبئی میں روی نے اپنے بیٹے کی سالگرہ کے نام پر ایک چھوٹی سی تقریب منعقد کی، جس میں BR چوپڑا کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا۔ مقصد اس تقریب کا BR چوپڑا کو ومی اور اس کے شوہر سے ملانا تھا۔ BR چوپڑا ان دنوں اپنی نئی فلم ہمراز کے لیے کسی نئی ہیروئن کی تلاش میں تھے۔ وجہ اس کی یہ بھی تھی کہ فلم کی کہانی میں کلائمیکس سے پہلے ہیروئن کی گولی لگنے سے موت ہو جاتی ہے۔ اس زمانے کی سبھی ٹاپ موسٹ اداکاراؤں نندا،
مالا سہنا، آشا پاریکھ وغیرہ نے اس کہانی کو مسترد کر دیا تھا اور فلم میں کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ روی کی اس تقریب میں بی آر چوپڑا کی ومی اور اس کے شوہر سے ایسی ہی ملاقات ہوئی جیسی کہ کسی تقریب میں مہمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ نہ تو فلم کے بارے میں چوپڑا نے کچھ کہا اور نہ ہی کوئی اور تفصیلی بات کی۔ بظاہر چوپڑا نے ومی میں کوئی خاص دلچسپی ظاہر نہ کی، جس سے ومی اور اس کے شوہر کو یہی گمان ہوا کہ چوپڑا کا انہیں فلم میں کاسٹ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ روی اگلے دن چوپڑا سے ملنے گئے تو چوپڑا نے ومی کو ہمراز میں کاسٹ کرنے کی پیشکش کی۔ روی یہ پیشکش لے کر ومی کے پاس آئے تو ومی نے جواب دینے کے لیے کچھ دنوں کا وقت مانگا۔ بعد میں ایک انٹرویو میں ومی نے کہا، روی کے جانے کے بعد میں نے خود سے یہ سوال کیا، وائی ناٹ، کیوں نہیں؟ اگلے 3 ہفتوں میں ہزاروں بار میں نے یہ سوال خود سے دہرایا۔ میرے پاس نو کہنے کے لیے کوئی معقول وجہ نہیں تھی، لیکن اتنے بڑے فیصلے کے لیے ہاں کہنے کے لیے مجھے اپنے خاندان سے اخلاقی مدد کی ضرورت تھی، جو کہ سوائے شوہر کے مجھے نہیں ملی۔ آخرکار چوپڑا کی پیشکش قبول کر کے ومی نے ہاں کہہ دی۔ اب ومی کا اسکرین ٹیسٹ لینا تھا۔ اس کے لیے ومی کے لیے خصوصی طور پر تاج محل ہوٹل میں ایک سوٹ لیا گیا۔ نئی وارڈروب کے ساتھ اس کے لیے خصوصی میک اپ کا بھی انتظام کیا گیا۔ 6 دن تک مختلف اینگل سے، مختلف لباسوں کے ساتھ، مختلف طریقوں سے میک اپ سے سج سنور کے ومی نے کیمرے کا سامنا کیا اور نتیجہ کے طور پر وہ کامیاب قرار دی گئی۔ وہ بہت فوٹوجینک تھی۔ یوں بی آر چوپڑا کو ہمراز کے لیے ایک نئی ہیروئن مل گئی۔ ادھر جب ومی کے خاندان والوں کو اس کے فلم میں کام کرنے کا علم ہوا تو میکے والوں نے، جس سے ومی کے تعلقات پہلے ہی اس بات پر کشیدہ تھے کہ اس نے ان کی مرضی کے خلاف شادی کی تھی، اب فلم میں کام کرنے کا سن کر انہوں نے ومی اور اس کے شوہر سے مکمل طور پر قطع تعلق کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہی رویہ ومی کے سسرال کا بھی تھا۔ انہوں نے شیو اگروال کو تھوڑا بہت حصہ دے کر اس جوڑے کو اپنے خاندان سے باہر کر دیا۔ ومی کا اس بارے میں کہنا تھا، میں اپنا اٹھایا ہوا قدم واپس نہیں رکھ سکتی تھی۔ اداکاری ہی اب میری زندگی تھی۔ اگر دوسرے اس سے ناخوش ہیں تو میں کچھ نہیں کر سکتی۔ ایک انسان ہر ایک کو خوش نہیں رکھ سکتا۔ شوٹنگ کے پہلے دن ہی معاملہ خراب ہو گیا، کیونکہ ومی اداکاری کرتے ہوئے کنفیوز ہو جاتی تھی۔ ٹیک پر ٹیک ومی کا اس سلسلے میں کہنا تھا، سیٹ پر موجود سب لوگوں کی نگاہیں مجھ پر مرکوز ہونے کی وجہ سے معاملہ آسان نہیں تھا۔ میں گھبرائی نہیں، لیکن لوگوں کے اونچا بولنے کی وجہ سے میں نروس ہو جاتی تھی۔ آخرکار بی آر چوپڑا نے سینئر اداکار من موہن سے درخواست کی کہ وہ اس سلسلے میں ومی کو ٹریننگ اور رہنمائی دیں۔ من موہن نے اس سلسلے میں خاصی محنت کی۔ ومی کے ساتھ کسی بھی منظر کشی کی شوٹنگ سے پہلے 3 دن تک اس کو ریہرسل، ٹریننگ اور کوچنگ دی جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ معاملہ ٹھیک ہو گیا، لیکن جو ہی فلم بننا شروع ہوئی تو ایک خاص وقت کے بعد شیو اگروال نے ومی کے معاملات میں مداخلت شروع کر دی اور ایک طرح سے ومی کا سیکرٹری بن گیا۔ بی آر فلمز بہت بڑا نام تھا۔ ومی کے بارے میں یہ سن کر کہ وہ 2 بڑے اداکاروں سنیل دت اور راج کمار کی ہیروئن ہے، ایکسٹرا خوبصورت اور غیر معمولی فوٹوجینک چہرے کی مالک ہے، بہت سے فلم سازوں نے ومی کو اپنی فلموں میں کاسٹ کرنے کی پیشکش کر دی۔ اس صورتحال میں شیو اگروال اور ومی کے سامنے بی آر چوپڑا سے کیا گیا معاہدہ رکاوٹ بن گیا۔ چنانچہ معاہدہ سے آزاد ہونے کے لیے ان لوگوں نے چوپڑا کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ چوپڑا کہتے ہیں، میں بتا نہیں سکتا کہ آخری شیڈول تک ومی اور اس کے شوہر نے انہیں کتنا پریشان کیا۔ ہم 15 دن کے شوٹنگ شیڈول کے لیے پوری ٹیم دارجلنگ بائی ایئر جانے کے لیے تیار تھے۔ عین وقت پر کلکتہ سے انہیں ومی کا ٹیلی گرام ملا کہ وہ یونٹ کے ساتھ آؤٹ ڈور شوٹنگ کے لیے نہیں جا سکیں گی۔ چوپڑا کو یہ سن کر شاک لگا۔ وہ فوری ممبئی سے کلکتہ بذریعہ جہاز گئے اور سیدھا ومی اور اس کے شوہر کے بنگلے پر پہنچے۔ بات چیت کے بعد اور ان کے آئندہ تعاون کے عوض چوپڑا نے انہیں کیے گئے معاہدہ سے آزاد کر دیا۔ چوپڑا کہتے ہیں، اس کے بعد دارجلنگ والا آؤٹ ڈور بغیر کسی رکاوٹ کے حل ہو گیا اور متنازع قتل والا سین بھی بغیر کسی رکاوٹ کے بخوبی ہو گیا۔
ہمراز 1967 میں ریلیز ہوئی اور ہر جگہ اس نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اس کی کامیابی میں کئی فیکٹر تھے: بہترین کہانی، بہترین ڈائریکشن، بہترین موسیقی، دارجلنگ کے خوبصورت نظارے، ومی کی خوبصورتی، ساحر لدھیانوی کی بہترین شاعری، مہندر کپور کے گائے گیت جو آج بھی بڑے پسند کیے جاتے ہیں، نیلے گگن کے تلے، دھرتی کا پیار پلے، تم مگر ساتھ دینے کا وعدہ کرو، کسی پتھر کی مورت سے۔ ہمراز کی کامیابی نے ومی کو راتوں رات شہرت کے آسمان پر پہنچا دیا اور کئی فلم ساز اس کے دروازے پر لائن بنا کر کھڑے ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ کامیابی کا اپنا ایک نشہ ہوتا ہے۔ اس نشے نے ومی اور اس کے شوہر کو بھی گھیر لیا۔ ومی نے اپنا معاوضہ 50,000 سے بڑھا کر یکدم 3 لاکھ کر دیا، جو کہ اس زمانے کی سپر سٹارز ویجنتی مالا، آشا پاریکھ، سادھنا، مالا سینا کا معاوضہ تھا۔ لیکن ان اداکاراؤں نے اپنا معاوضہ یکدم نہیں بڑھایا تھا، بلکہ آہستہ آہستہ محنت کر کے مقبولیت کی سیڑھیوں پر چڑھی تھیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ باوجود 2 معاہدوں کے بی آر چوپڑا نے ومی کے ساتھ مزید کام نہیں کیا۔ حالانکہ چوپڑا چاہتے تو ومی کو بجائے 3 لاکھ کے وہ صرف 50,000 کے عوض ایک فلم کے دے سکتے تھے، لیکن جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ ومی اور اس کے شوہر کے ناز نخروں اور تنگ کرنے سے عاجز آ کر انہوں نے آئندہ ان کے ساتھ کام کرنا گوارا نہیں کیا۔ فلم ہمراز کی ریلیز کے بعد ومی کی مقبولیت بڑھ گئی۔ 1967 کے فلم فیئر میگزین کے سرورق پر ومی کی تصویر تھی۔ اسی طرح دوسرے فلمی میگزین بھی اس کی تصاویر دے رہے تھے۔ بہت سے ہیرو اس کے ساتھ کام کرنا چاہتے تھے۔ وچن کے فلم ساز تیج ناتھ زار کہتے ہیں کہ انہوں نے جب اپنی فلم کے لیے ششی کپور سے رابطہ کیا تو انہوں نے ساتھی ہیروئن کے لیے ومی کے نام پر اصرار کیا۔ زار کے بقول جبکہ ومی ششی کپور کی بجائے راج کمار، راجندر کمار اور سنیل دت جیسے اداکاروں کے ساتھ کام کرنا چاہتی تھی۔ ہمراز کے 1 سال بعد ومی کی ریلیز ہونے والی فلم آبرو تھی، جس میں نئے ہیرو دیپک کمار نے کام کیا، جن کے بارے میں بڑی تشہیر کی گئی تھی۔ بڑے دعوے کیے گئے تھے کہ یہ سال کی بہت بڑی دریافت، زبردست اداکار۔ اس فلم کا گیت مکیش کی آواز میں جنہیں ہم بھولنا چاہیں وہ اکثر یاد آتے ہیں آج بھی مقبول ہے، لیکن فلم باکس آفس پر بری طرح پٹ گئی اور ومی اور اس کے شوہر کے لیے بہت بڑا جھٹکا ثابت ہوئی۔ اس فلم کے بعد ومی کے متعلق کہا جانے لگا کہ اسے اداکاری نہیں آتی۔ اس کے لیے ایک لفظ وڈن فیس بولا جانے لگا، یعنی تاثرات سے عاری چہرہ۔ کہا جانے لگا کہ اداکاری کی بجائے اس کا سارا زور میک اپ اور لباس وغیرہ پر ہوتا ہے۔ فلم بچن میں اس کے 20 مناظر تھے اور اس نے ہر منظر میں مختلف لباس پہنا تھا۔ اس قسم کی باتیں جب پھیلنا شروع ہوئیں ومی کے شوہر کی، ومی کے اور اس کے فلم سازوں کے معاملات کے ساتھ غیر ضروری مداخلت کی وجہ سے آگے آنے والے فلم ساز اب پیچھے ہٹنے لگے۔ آبرو کے بعد 1971 میں اس کی ششی کپور کے ساتھ فلم پتنگا آئی، جس کا گانا تھوڑا رک جائے گی تو تیرا کیا جائے گا محمد رفیع کی آواز میں فلم کی ریلیز سے پہلے ہی بہت مقبول ہو چکا تھا، لیکن اس فلم کا حشر بھی آبرو جیسا ہوا۔ پتنگا کے بعد اس کی سبھی ریلیز ہونے والی فلمیں کہیں یار کہیں پار، کہانی ہم سب کی، یہ سب پٹ گئیں۔ گڈی فلم کامیاب تھی لیکن اس میں اس کا مہمان رول تھا۔ اس کی آخری فلم 1974 میں وچن آئی، جس میں اس کے ہیرو ششی کپور تھے جیسا کہ پہلے بتایا، لیکن فلم کی ریلیز سے پہلے ہی ومی مقبولیت کھو چکی تھی۔ اب کسی فلم میں ومی کا ہونا ہی فلم کی نامقبولیت کا سبب بن چکا تھا۔ سبھی فلمی رسائل سے وہ آؤٹ تھی۔ اس فلم کے پروڈیوسر تیج ناتھ زار کہتے ہیں کہ جب اس فلم کی 6 ریلیں مکمل ہو چکی تھیں تو وہ کسی ڈسٹریبیوٹر کو دکھائی گئیں تو اس نے اس شرط پر فلم کو خریدنے پر آمادگی ظاہر کی کہ اگر اس فلم سے ومی کو کٹ کر دیا جائے۔ زار نے یہ بات نہیں مانی اور نتیجہ کے طور پر فلم فلاپ ہو کر زار کو ایسا مقروض کر گئی کہ وہ دوبارہ نہیں اٹھ سکے۔ فلم انڈسٹری ایک کاروباری دنیا ہے۔ یہاں اگر کسی کی 1-2 فلمیں فلاپ ہوئیں تو اس کا سکا باپ بھی اسے کاسٹ نہیں کرتا۔ ومی اب مکمل ڈاؤن فال کی زد میں تھی۔ اسی دوران ومی اور اس کا شوہر شدید مالی بحران کا شکار ہو گئے۔ پہلے جوہو اپارٹمنٹ میں رہتے تھے، کرایہ نہ دے سکنے کے باعث وہ رہائش چھوڑی گئی۔ پھر ایک عام سے مکان میں آ گئے باندرا پالی ہل کے علاقہ میں، لیکن وہاں بھی وہ بجلی کے بل نہ دے سکے اور اندھیرے میں ہی رہے، وہ بھی رہائش چھوڑنا پڑی۔ دونوں میاں بیوی کے جھگڑے شروع ہو گئے۔ ومی کہتی تھی کہ تمہاری بے جا مداخلت نے میرے کیریئر کو تباہ کر دیا ہے، جبکہ اس کے شوہر کا کہنا تھا کہ تمہاری وجہ سے میرے خاندان نے مجھے نکال دیا ہے۔ ان جھگڑوں کا نتیجہ علیحدگی اور مقدمہ بازی کی صورت میں ہوا۔
شوہر سے علیحدگی کے بعد اس کی زندگی میں جولی نام کا ایک فلمی دلال داخل ہوا جو چھوٹی چھوٹی فلمیں پروڈیوس کرتا تھا۔ اس نے ومی کو اپنی فلموں میں کاسٹ کرنے کا جھانسا دیا جو کہ کبھی نہ بن سکی۔ ومی اب جولی کے ساتھ رہنے لگی، پہلے ہوٹلوں میں، پھر پیسہ نہ ہونے کے باعث عام سے چھوٹے سے مکانوں میں۔ اسی دوران شراب بھی ومی کی زندگی میں داخل ہو چکی تھی، اور ایسی داخل ہوئی کہ اس کو جگر کی بیماری میں مبتلا کر دیا۔ ومی کی شراب نوشی دن بدن بڑھتی گئی، ومی مقروض ہو گئی۔ اس کا کلکتہ میں ومی ٹیکسٹائل ملز کے نام سے ایک واحد اثاثہ تھا جو انہی چکروں میں بک گیا۔ ایک وقت آیا کہ ومی کے پاس ایک کوڑی بھی نہ رہی، لاکھوں میں کھیلنے والی پیسے پیسے کو ترس گئی، اور پیسے نہ ہونے کے باعث وہ سستی قسم کی شراب پینے لگی جس نے اس کے جگر کو ہلا دیا۔ ہمراز کے بعد ومی کی فلموں میں واحد کامیاب فلم پنجابی کی تھی جس کا نام نانک نام جہاز ہے۔ کاجل اور نیل کمل جیسی فلمیں بنانے والے ادارے مہیشوری فلم پروڈکشن نے اپنی فلم کے لیے پہلے تنوجہ اور پھر سیمی گریوال کا سوچا، لیکن اچھی پنجابی بولنے کے باعث ومی کو کاسٹ کر لیا۔ سکھ مذہب کے مخصوص مذہبی پس منظر میں بننے والی یہ فلم ریلیز ہو کر کامیاب ہوئی اور اس کا شمار آج بھی بڑی کلاسک فلموں میں ہوتا ہے، لیکن اس کامیابی کا ومی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کو اس کے بعد سنیل دت کے مقابل من جیتے جگ جیتے نامی فلم میں کاسٹ کیا گیا، لیکن بری ساکھ اور نشے کی وجہ سے اس کو کٹ کر کے رادھا سلوجا کو لے لیا گیا۔ نتیجہ کے طور پر ومی مزید نشے کی گہرائیوں میں ڈوب گئی۔ آخری دنوں میں وہ مکمل طور پر بے بسی اور لاچاری کی تصویر تھی۔ آخری دنوں کا ذکر کرتے ہوئے وچن کے فلم ساز تیج ناتھ زار کہتے ہیں، وہ مجھے ڈولی تھیٹر میں جولی کے ساتھ ملی تھی، وہ نشے میں تھی۔ وہ طنزیہ طور پر ہنستے ہوئے بولی، سی یور ہیروئن از پاسنگ تھرو سچ اے بیڈ ڈیز۔ دیکھیں آپ کی ہیروئن کس طرح خراب حالات سے گزر رہی ہے۔ اس کی موت سے 5 ماہ قبل اس کو فلمی دنیا میں لانے والے روی کی اس سے اتفاقیہ طور پر باندرا کورٹ میں ملاقات ہوئی۔ وہاں اس کے شوہر بھی تھے۔ ظاہر ہے وہ دور سے ساتھ نہیں تھے کیونکہ ومی کے ساتھ مقدمہ بازی کے سلسلے میں وہ وہاں تھے۔ روی کہتے ہیں کہ ومی کے ساتھ جولی بھی تھا۔ ومی نے جب روی کو دیکھا تو دوڑتی ہوئی آئی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنے شوہر کی شکایت کرنے لگی۔ روی نے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی اس کے شوہر کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنے میں اس کی مدد کریں گے، لیکن روی کو ایک کنسرٹ کے سلسلے میں غیر ملکی دورے پر جانا تھا۔ روی جب واپس آئے تو ومی یہ دنیا چھوڑ چکی تھی اور اس کے شوہر کا کچھ پتہ نہ تھا کہ وہ کدھر ہے۔ اسی طرح بی آر چوپڑا کہتے ہیں کہ اپنی موت سے 1 ہفتہ قبل وہ مجھ سے ملنے آئی، اگرچہ دن کا وقت تھا، لیکن اس سے سستی قسم کی بازاری شراب جسے ٹھرا کہتے ہیں اس کی بو آ رہی تھی۔ اس کے بازوؤں اور کمر میں زخموں کے نشان تھے، وہ بے حد پریشان تھی۔ وہ بار بار چوپڑا سے کہہ رہی تھی، مجھے آپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے پر بہت افسوس ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ بی آر چوپڑا سے ملاقات کے 2-3 دن بعد جگر کی خرابی کے باعث ومی کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ ڈولی اسے ناناوتی ہسپتال کے جنرل وارڈ پر چھوڑ آیا۔ دونوں کے پاس تمام رقم ختم ہو چکی تھی۔ اسی بے بسی، لاچارگی، تنہائی اور لاوارثی کی حالت میں صرف 34 سال کی عمر میں 34 ومی یہ دنیا چھوڑ گئی۔ عدالت کی طرف سے اس کے شوہر پر پابندی آئی تھی کہ وہ اسے نہیں مل سکتا کیونکہ شکایت کی گئی تھی کہ وہ اسے مارتا اور پیٹتا ہے۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے پاس اپنوں میں سے کوئی نہیں تھا۔ اس کے آخری سفر میں گنتی کے صرف 9 آدمی تھے۔ جولی اور اس کے کچھ ساتھی، فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے صرف 2 افراد تھے، ہدایت کار ایس ڈی نورنگ کے بھائی اور وچن کے فلم ساز تیج ناتھ زار۔ لمبی لمبی گاڑیوں میں لمبی ڈرائیو میں جانے والی ومی کی آخری ڈرائیو کے لیے کوئی گاڑی دستیاب نہیں تھی اور نہ ہی کوئی کفن۔ ایک میلی سی دھوتی سے اسے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ جولی کہیں سے ایک چنے بیچنے والے کا ٹھیلا لے کر آ گیا جس پر اسے رکھ کر 9 افراد اسے سانتا کروز شمشان گھاٹ چھوڑ آئے۔ کاش روی نے اسے دیکھا نہ ہوتا تو شاید اب بھی وہ اچھی خوشحال زندگی گزار رہی ہوتی۔ کبھی کبھی شاندار کامیابی اور عروج بھی زوال کا آغاز ہوتا ہے۔ یہی ومی کے ساتھ ہوا۔ ومی کی کہانی ختم ہوئی، لیکن جاتے جاتے آپ کو تھوڑا اس کے بیٹے رجنیش کے بارے میں بھی بتاتے جائیں۔ 1961 میں پیدا ہونے والے ومی کے بیٹے کا نام رجنیش اگروال ہے۔ یہ گرو رجنیش اوشو کا شاگرد تھا، لیکن اب یہ خود سوامی رجنیش کہلاتا ہے۔ اس کی اپنی ویب سائٹ بھی ہے۔ اس کے متعلق انٹرنیٹ پر مختلف سکینڈل اور متنازعہ کہانیاں گردش کرتی رہتی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ونود سنگھ نامی
ایک نوجوان نے الزام لگایا کہ پونا اپارٹمنٹ اسکیم کا جھانسا دے کر سوامی نے اس سے 7,70,000 انڈین روپے اینٹھ لیے۔ بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ سوامی رجنیش نے اپنے گرو کے بارے میں انگلش میں ایک کتاب لکھی ہے، ٹیئرز آف دا مسٹیک روز، جس میں تھوڑا ذکر اپنے ماں باپ کا بھی کیا ہے۔ رجنیش نے اپنی والدہ ومی کو خوبصورت، نرم مزاج، شائستہ، مہمان نواز اور محبت کرنے والی کہا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ اخبارات کے ذریعے اس کو اپنی والدہ کی وفات اور اس کے المناک حالات کا علم ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ جب میرے ماں باپ کے درمیان علیحدگی کے معاملات چل رہے تھے، وہ اپنی ماں کی طرفداری کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کا باپ اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ دارجلنگ اپنے بورڈنگ ہاؤس سے چھٹیوں پر آیا تو اس نے دیکھا کہ میرا باپ ہر رات شراب پیتا ہے اور مختلف اداکاروں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں۔ ایسی ہی ایک رات اس کی اپنے باپ سے لڑائی ہوئی، بیٹا ناراض ہو کر گھر سے نکلا اور پھر کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ دوستو، یہ تھی ومی کی المناک کہانی۔ آپ کو یہ کیسا لگا؟ اچھا لگا ہے تو لائک کیجئے، اچھا نہیں لگا تو ڈس لائک کیجئے، اور اگر آپ کو یہ اچھا لگا ہے تو پھر چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ سید وجی الحسن بخاری کو اجازت دیجئے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، پڑھتے، دیکھتے اور سنتے رہیے۔ شاہکار اردو۔ اللہ حافظ۔